الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مسلم اول شہ مردان علی عشق را سرمایہ ایمان علی شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کرسی لیا کے ادھر رکھیں، شاہ صاحب کو لکھیں۔ برادران اسلام، آج کا خطبہ محرم اس عظیم ہستی کے نام ہے جنہیں شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، اصل نسل صفا، مولا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، چوتھے خلیفہ داماد رسول حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، کیونکہ جتنی بھی شہادتیں کرب و بلا میں ہوئی ہیں ادھر، ان تمام
شہادتوں کی اصل، ان کی تمام کی بنیاد حضرت مولا علی ہے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ مولا علی کو بھی مسجد میں خنجروں کے وار کر کے شہید کر دیا گیا۔ پھر مولا علی کے بعد آپ کے بچے چن چن کے سارے ہی شہید کیے گئے۔ حضرت امام حسن بار بار انہیں زہر پلایا گیا، یہاں تک کہ ان کے کلیجے کے ٹکڑے ہو کے منہ سے نکلنے لگے۔ حسن جیسا بیٹا بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر امام حسین آئے، ان کا تو پورا گھرانہ نہ کچے چھوڑے گئے نہ پکے۔ کرب و بلا کی دھرتی پر ایک امام زین العابدین بچے، باقی پورا رسول اللہ کا گلشن طاقت و تاراج کر دیا گیا۔ اور حضرت امام زین العابدین کو زہر دے کے پھر شہید کیا گیا۔ پھر امام زین العابدین کے بچوں کو مارا گیا۔ مثلا میں صرف ایگزامپل کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت امام زین العابدین کو زہر دے کے مارنے کے بعد ان کے بیٹے حضرت امام محمد باقر کو بھی پھر زہر دیا گیا۔ پھر حضرت امام جعفر صادق کو زہر دے کے مارا گیا۔ پھر حضرت امام موسیٰ کاظم کو باقاعدہ مدینے سے گھسیٹ کے لے جا کے بغداد میں زہر دے کے مار دیا گیا۔ حضرت امام علی رضا کو پہلے ولی عہد بنایا گیا۔ پھر خلیفہ مامون نے اپنی بیٹی کے ہاتھوں انہیں زہر دے کے مروا دیا۔ امام علی رضا کے بعد یہی سلسلہ چلتا رہا ہے۔ آخر یہ مولا علی کے گھر کے ساتھ ہی کیوں ہوتا رہا؟ حیرت یہ ہے کہ جب یہ صدیوں پہ پھر تاریخ محیط ہے، کرب و بلا کے بعد کم و بیش 65 لال فاطمۃ الزہرا کے ذبح کیے گئے۔ کربلا کے بعد کربلا میں جو ہوا سو ہوا، اور یہ ایک دن یا ایک سال میں نہیں، یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہا۔ اور کس طرح انہیں مارا گیا، ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں حضرت امام زین العابدین علی۔ اب ان کا بیٹا تھا حضرت زید بن علی، حضرت زید جو حضرت محمد کے بھائی تھے، جن کو کہتے ہیں نا محمد باقر، ان کے بھائی تھے، ان کا نام تھا حضرت زید۔ یہ پوتے تھے امام حسین کے۔ 122 ہجری کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ خلیفہ بادشاہ اس وقت کون تھا؟ ہشام بن عبد الملک۔ مروان کے بعد عبد الملک کے بعد اس کا بیٹا ہشام۔ اس بدبخت کا دور تھا حضرت امام زید، اور یہ وہی زید ہیں جن کی امام اعظم ابو حنیفہ نے باقاعدہ بیعت کی تھی۔ حضرت امام زید کو پہلے قتل کیا گیا، اور قتل کرنے کے بعد ان کا سر کاٹ کر انہیں سولی پہ چڑھایا گیا۔ اور حیرت یہ ہے، سر بھی سولی پہ، جسم بھی۔ تاریخ میں کچھ کبھی سنا ہے 1 دن 2 دن 4 دن، لیکن 4 سال تک پاک حسین کا بیٹا سولی پہ لٹکتا رہا۔ کتنے سال؟ 4 سال۔ اور تذلیل کے لیے، توہین کے لیے
ان کے کپڑے اتار کر ننگا کر کے جب لٹکایا گیا تو اس سے بھی بڑی عجب بات پھر یہ ہوئی، جسے کہتے ہیں نا عنکبوت مکڑی، مکڑی نے جیسے غار ثور پہ جالا تن کے وہاں نوکری کی تھی، یہاں حضرت زید بن علی کے بدن پہ جالا تن دیا تاکہ آپ کا ننگ جو ہے وہ چھپ جائے اور میری خدمت قبول ہو جائے۔ مکڑی نے، یہ پہلی خدمت نہیں ہے مکڑی کی، قرآن پاک میں ان اوہن البیت لبیت ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، قرآن کہتا ہے سب سے کمزور جو گھر ہوتا ہے وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے، یہ جالا کمزور ہوتا ہے، لیکن جب یہ ایک نوکری پہ آئی ہے، اللہ نے قبولیت بخشی تو ادھر غار ہرا میں محبوب گئے تو مکڑی نے وہ کام جو سالوں کا تھا وہ راتوں رات کیا۔ جہاں بڑے بڑے کام نہیں آتے وہاں چھوٹے چھوٹے کام آ جاتے، بڑے بڑے ناموں والے جہاں رہ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ کام کر جاتے۔ یہ میرے مالک کا کرم ہے، جس سے لے لے تو 4 سال لاش لٹکتی رہی پاک علی کے بیٹے کی، حضرت امام حسین کے پوتے کی، حضرت امام زین العابدین کے بیٹے کی۔ ایک اور عجب بات آپ کو عرض کروں، اب جب سر آپ کا لٹکایا گیا تو وہ رات کو حکومت کے ہرکارے جاتے اور آپ کا منہ مشرق کی طرف یعنی کعبے سے ہٹا کے آتے، جب لوگ صبح کو آتے تو آپ کا چہرہ کعبے کی طرف ہوتا۔ جس حسین کے پوتے کا یہ عالم ہے اس حسین کا عالم کیا ہوگا؟ جس علی کے پڑ پوتے کا یہ عالم ہے اس علی کا عالم، یہ اولاد بطول ہے۔ ظلم کی چکی بھی چلتی رہی، یہ اپنی گردنیں کٹواتے رہے، اپنا سودا بیچتے رہے۔ حضرت امام حسن رضا کہتے ہیں کہ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا، کوئی کھجور بیچے، کوئی انگور بیچے، کوئی آم بیچے، کوئی کدو بیچے، کوئی اپنی بکری بیچے، کوئی اونٹ بیچے، یہ نبی کے بچے ہیں، یہ بیچتے ہیں تو سر بیچتے ہیں۔ اور بازار اللہ کے نگر میں لگتا ہے، جن سے بازار یہ بن جاتے ہیں، تن بھی فدا، من بھی فدا، در بھی فدا، پورا گھر بھی فدا، پورا فاطمہ نگر بھی فدا۔ اس لیے قرآن پاک نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جانوں کے سودے کرتے ہیں، کس لیے؟ ابتغاء مرضات اللہ، ان سودوں کے بدلے نہ دھن نہ دولت نہ مال، کیا لیتے ہیں؟ رضائے رب ذوالجلال، ابتغاء اللہ کی رضا۔ فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، یہ عجیب عظیم لوگ ہیں جنہوں نے اب جان دیتے ہیں، کیا لیتے ہیں؟ رب فرماتا ہے مجھ سے جنت لیتے ہیں، اپنی جانیں دیتے ہیں۔ کسی گھر میں سے ایک، کسی میں سے دو، لیکن یہ کون سا گھر ہے؟
سارا ہی اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا او دشمنان اہل بیت۔ کمال یہ ہے، میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے، یہ ایک بچہ ہے، ظلماً مولا علی کی پوری نسل کے اوپر چھریاں چلتی رہی، خنجر چلتے رہے، ایک بھی تو نہ چھوڑا گیا۔ اب سب کے اوپر کسی کو زہر دیا جا رہا ہے، کسی کو قتل کیا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے وجہ کیا بنی؟ وجہ کیا بنی؟ وجہ ایک ہی رہی، وجہ ایک ہی رہی کہ ان کو چاہنے والے لاکھ نہیں کروڑ تھے۔ حکمرانوں کو خطرہ اسی بندے سے ہوتا ہے جس بندے کے چاہنے والے ہزاروں ہوں۔ بلبل بیچاری کیوں پکڑی گئی؟ اس لیے کہ آواز خوبصورت تھی، اس لیے کسی نے کہا کہ او بلبل تو نہ گل کا گلا کر نہ گل چین کا گلا کر، تو پکڑی گئی اپنی آواز کے باعث۔ کوئی حسن کی وجہ سے پکڑا گیا۔ یہ کون لوگ ہیں جو محبوبیت کی وجہ سے پکڑے گئے، مقبولیت کی وجہ سے؟ اب ان کی مقبولیت قدرتی تھی، میں نے آیت پڑھی تھی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ فرماتا ہے جس کا ایمان مضبوط، عقیدہ ستھرا، عمل نیک، ہم ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں خود ڈال دیتے۔ اب کوئی پھول کو کہے تو مہکتا کیوں ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ کوئی پھول کو کہے تو اس لیے مجرم ہے کہ تو مہکتا ہے، کوئی بلبل کو کہے کہ تو اس لیے مجرم ہے کہ تو چہکتا ہے۔ اب کیا ہے؟ یہ تو اس کی فطرت ہے، یہ تو اس کی نیچر ہے۔ یہی جرم بنایا جاتا حسین کے بچوں کو۔ اب معاملہ یہ تھا، مخلوق بھی پیچھے ہٹتی نہیں تھی، عام لوگ تو عام لوگ۔ میں نے مثال دی امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑا علم والا، عقل والا، دھن والا، دولت والا بندہ پیدا نہیں ہوا۔ آپ نے بیعت کی، 30,000 درہم نذرانہ پیش کیا، فرمایا کہ زمین اوپر آسمان نیچے آ جائے، حق علی کی ہی اولاد ہے۔ آپ کو پکڑا گیا، پکڑ کے زنجیروں میں جکڑا گیا، جیل میں ڈالا گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ جیل میں ہی دنیا سے چلے گئے، لیکن نبی کی اولاد سے مکھ موڑا نہیں، رشتہ توڑا نہیں۔ حضرت امام مالک کی داڑھی مونڈ دی گئی، امام مدینہ کی گدھے پہ چڑھا دیا گیا، آپ کے بازو دونوں توڑ دیے گئے، اور مدینے شہر کے اندر انہیں گھمایا پھرایا گیا اور مارتے تھے، 100 کوڑا مارا گیا، جلد چمڑی اتار دی گئی۔ اور سوچو ذرا، اتنا بڑا امام، سزا مل رہی ہے، اور آپ کو کہتے ہیں کوڑے مارنے والے جلاد حکمرانوں کی طرف سے کہ نادے علی نفسک، بتا دنیا کو تو کون ہے۔ ظاہر ہے چہرہ تو
پہچان کے قابل نہ رکھا. بتا دنیا کو اب مدینہ شہر نبی کا شہر ہے اور امام کو پھرایا جا رہا ہے. اور جب وہ کہتے بول بول بتا انہیں, آپ زور سے اوپر کوڑے برستے, آپ کہتے انا مالک بن انس, عرفنی من عرفنی, جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ جان لے میں مالک بن انس ہوں. اور جو جس بات پہ انہوں نے مار رہے تھے وہی زور سے بولا, فرمایا طلاق المکرہ لیس بشیء. اب کہانیاں ساری لمبی ہیں. حضرت امام مالک کا جرم یہ تھا کہ وہ ظالم بادشاہ جو دشمنان آل رسول تھے, وہ جب لوگوں سے بیعت لیتے اپنی حکومت کی تو تھے جھوٹے. اب جھوٹے آدمی کو جب بیعت حکومت منوانی پڑتی ہے تو پھر اسے کئی پاپڑ, یہ تو پتہ نہیں دے کسی نے بھی نہیں. اب وہ جھوٹے حکمران, ظالم حکمران جس بندے سے بھی اپنی حکومت کی بیعت لیتے, اب وہ کہتے زبانی کلامی نہیں لیں گے, کہو تم کہ اگر ہم ان حکمرانوں کو نہ مانے تو ہماری بیویوں کو طلاق, اگر یہ لفظ نہیں بولو گے ہم تمہاری گردنیں اتار دیں گے. امام مالک سے کہا گیا دو فتویٰ کہ یہ طلاق ہوتی ہے. آپ نے فرمایا بندوق کی نالی, خنجر اور بھالے کے ذریعے ان لوگوں کو حکومت منواتے ہو اور اہل بیت کے اس مرتبے مقام سے گھبراتے ہو, اس لیے داڑھی مونڈنی ہے مونڈ لو, گدھے پہ سوار کرنا ہے کر دو, بازو نکالنے ہیں نکال دو, مرتبہ چھیننا ہے چھین لو. لیکن میرا فتویٰ یہی ہے کہ مجبوری والی طلاق نہیں ہوتی, نہیں ہوتی, نہیں ہوتی. تمہارا تخت ہو یا تختہ ہو جائے, ہمارا فتویٰ پرانا ہے, جانتا کل زمانہ ہے. ہم نے تو رشتہ آل نبی سے نبھانا ہے. کیوں جی؟ آپ اور ہم امام مالک سے بڑے امام ہیں. یہ ہے امام دار الہجرہ, امام المشارق والمغارب. اتنی بڑی ہستی ہے. آپ فرمایا کرتے تھے رأیت رسول اللہ, فرماتے ہیں جب بھی شام ہوتی ہے, رات ہوتی ہے, خواب میں مدینے والے سے ملاقات ہو. یہ وہی امام مالک ہے. بخاری تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے, مسلم تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. حضرت امام شافعی فرماتے تھے امام مالک کی جو حدیث کی کتاب ہے موطا امام مالک, روئے زمین پہ حدیث کی اس جیسی کتاب کوئی نہیں ہے. امام شافعی جیسے لوگ بھکاری جس امام کے, اس کا نام امام مالک ہے. یہی امام اتنا ظلم سہتا رہا, بات آل نبی کی تو انہوں تے ایک کوڑا بھی نہیں پیا, تو انہوں تے بلان دیاں, عزت نال بٹھان دیاں, تقریر بھی سنان دیاں, پھر بعد آپ کو تو ایک پولیس والا آ جائے تو خیر نہ ایک نظر ہی نہیں آنا. ان سے پوچھو آل نبی پہ ظلم کی چکی, علی کے سارے بچے میں نے گن کے بتایا ہے. اتنا بڑا ستم بھی کسی ایک کے ساتھ. سیدنا ابو بکر صدیق کی قربانیاں سبحان اللہ, جناب عمر کی قربانی سبحان اللہ, حضرت عثمان کی شہادت بہت بڑی شہادت. لیکن بچے تو سکھی ہوئے, لیکن علی کا گھر کیا گھر ہے, نسل در نسل صدیوں کے اوپر علی کے بچے کٹتے رہے, علی کے بچوں پہ خنجر پھرتے رہے. کسی کو زہر پلائی گئی, کسی کو میدان میں مارا گیا. بات جرم صرف اتنا تھا کہ لوگ تمہیں سلام کیوں کرتے ہیں,
لوگ تمہارے ہاتھ، لوگ تو پاگل ہیں، ہر دور میں پاگل ہیں، جہاں نبی کا نام آیا وہیں پہ سلام آیا۔ ہم نے جہاں پہ تو نے قدم ٹکا دیا، ہم نے وہیں پہ کعبہ بنا دیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں واہ علی۔ میرے نبی نے مولا علی سے پوچھا تھا، علی ایک بات بتا۔ جی میرے پاک مصطفیٰ۔ فرمایا پچھلی امتوں میں سب سے بدترین آدمی کون ہے؟ سوال کس سے؟ سوال کرنے والے کون؟ نبی پاک۔ فرمایا علی بتا، سب سے بدتر آدمی پچھلی امتوں میں سے کون ہے؟ حضرت علی نے کہا سرکار بالکل واضح بات ہے کہ وہ سب سے بدترین آدمی تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے۔ اللہ نے بھی اسے شقی نہیں اشقا کہا، بدترین آدمی کہا۔ میرے نبی نے کہا علی صدقت، تو نے ٹھیک بولا، لیکن یہ تجھے پتا ہے کہ ان امتوں کے بعد ہماری دنیا میں بدترین آدمی دوسرا کون ہوگا؟ علی نے کہا پچھلا تو میں جانتا ہوں، آنے والا آپ بتائیں وہ کون ہوگا؟ فرمایا جو دو آدمی کائنات میں بدترین، ایک گزر گیا، ایک نے ابھی آنا ہے۔ کہا گزرا میں نے بتایا، آنے والا آپ بتا دو۔ میرے نبی نے بولا وہ بدترین شقی ترین آدمی ہوگا جو تیرے یہاں تلوار مارے گا اور تیری داڑھی خون میں تر بتر ہو جائے گی اور تو ان زخموں سے شہید ہو جائے گا۔ وہ بدترین آدمی ہوگا۔ نبی پاک نے پورا نقشہ بتایا، تلوار یہاں پڑے گی، خنجر یہاں پڑے گا اور خون کدھر کدھر آئے گا۔ فرمایا تیری داڑھی تر ہو جائے گی، تیری داڑھی خون میں رنگی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا دو انسان بدترین کائنات۔ اب اس کا الٹا نتیجہ ذرا نکالیں۔ اگر وہ بدترین کائنات ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کائنات کے بہترین آدمی کو قتل کر رہا۔ نہیں سمجھ آئی کیا کہا میں نے؟ کسے ویلے مینوں انج لگدا ہے کہ تانوں جلدی سمجھ آ جاندی ہے۔ میں شک پیندا ہے کہ گھروں کچھ کھا کے آئے ہو، ورنہ بھوکے پیٹ تے بندے نوں کک سمجھ نہیں آندی۔ مجھے خوشی ہوتی ہے جب آپ بات کو فوراً پک کرتے ہیں۔ نتیجہ میں نے نکالا، حضور نے جو بولا کہ جو تجھے خنجر مارے گا وہ بدترین کائنات، تو یہ بدترین کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ کائنات کے بہترین آدمی پہ خنجر چلا رہا ہے۔ اب بھی دلیل چاہیے کہ علی بہتر نہیں، علی اچھا نہیں، خالی بہ نہیں، بے کا مطلب اچھا، بہتر دوسری ڈگری، بہترین تیسری ڈگری، اگر چوتھی ہوتی میں وہ بھی دے دیتا۔ علی دی بیسٹ، کیا گڈ نہیں،
تسی بڑی چنگا کام کرو تو میں آدھا گڈ شڈ نہیں، بیٹر کہوں تو کسی دوسرے کے اوپر تمہاری بہتری کا قول کرنا پڑے گا، لیکن میں نے کہا علی بیسٹ نہیں، دی بیسٹ۔ تو انہوں انگریزی بھی ٹھیک نہیں ہوندی۔ اب ذرا اسی پہ ایک حدیث سنیں، اس کو کہتے ہیں حدیث الطیر۔ کیا؟ پرندے والی حدیث۔ کون سی حدیث؟ محدثین نے اس کا نام رکھا حدیث کا حدیث الطیر۔ اب یہ حدیث الطیر یہ ہے کہ ایک دن کسی کے ہاں سے ایک خوبصورت لذیذ بھنا ہوا پرندہ حضور کی خدمت میں ہدیتاً آیا۔ کیا آیا؟ گفٹ کے طور پر آیا، ہدیتاً آیا۔ اب انس فرماتے ہیں میں نے آ کے آپ کے سامنے تھالی کو ٹکایا، اب میں دیکھتا رہا ہوتا کیا ہے کہ آپ حضرت عائشہ کو بلاتے ہیں یا بی بی حفصہ کو صدا دیتے ہیں یا اکیلے ہی تناول فرماتے ہیں، لیکن حضور کے ہاتھ اٹھ گئے اور حضور لگے اللہ سے عرض کرنے اللہم اتنی بے احب خلقک الیک وفی روایت الی رسولک، اے اللہ یہ پرندہ میرے کھانے کے لیے کسی نے تحفہ بھجوایا، دل نہیں کر رہا کہ میں اکیلا کھاؤں تو کس کو میں بلاؤں، میں ایک کو بلاؤں گا، مطلب یہ بنتا ہے کہ دوسرا ناراض۔ اگر میں بی بی حفصہ کو بلاتا ہوں تو بی بی عائشہ کہے گی سرکار ساڑھے وال۔ میں نے اگر فیصلہ کیا تو کسی نہ کسی کے دل پہ رزد پڑے گی۔ اب میری ہے دعا میرے خدا اس بندے کو بھجوا جو ساری مخلوق میں تجھے پیارا ہے۔ کیوں جی؟ لفظ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ بے احب خلقک الیک، ساری مخلوق میں مجھے نہیں تجھے۔ آج میرا پیارا نہ بھیج، اپنا پیارا بھیج۔ ہائے ہائے ہائے، آج اساں اپنا پیار تیرے پیار تے قربان کر دے بھیج، پر چھوٹا موٹا بندہ نہ بھیجی، او بھیج ساری مخلوق تھلے تے او بلے بلے بلے۔ اب حضرت انس کہتے ہیں سرکار دو عالم نے مانگی دعا، میں دروازے پہ تھا، چوکیدار میں دروازے پہ تھا، اب میں انتظار میں تھا کہ پتہ نہیں وہ کون خوش نصیب ہوگا جو پوری مخلوق میں اللہ کو پیارا ہوگا، پتہ نہیں ایسے بندے کا مجھے بھی نظارہ ہوگا۔ آج دیکھوں تو صحیح وہ کون سا مکھڑا، وہ کون سا چہرہ ہے۔ فرماتے ہیں ابھی میں دروازے پہ تھا کہ اٹھی نظر کو میں نے اٹھایا، حیدر کرار آتا نظر آیا۔ اللہ اگر آپ بیدار ہیں اور یقیناً بیدار ہیں، یہ خود نہیں آیا، جس کی بارگاہ میں حضور نے ہاتھ اٹھایا اس نے بھجوایا۔ کون سمجھ آیا؟ حضرت انس کہتے ہیں میں نے سر اٹھایا، مجھے علی المرتضی حیدر کرار آتا نظر آیا۔ اور ایک روایت تو یوں ہے، ایک تفصیلی ہے، امام ابن عساکر لائے ہیں اور امام ابن کثیر بھی لائے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس کہتے ہیں اتنی بڑا ٹائٹل تھا، میرے دل میں لالچ کا
ہن میرا ابا تے جیوندا ہے نہیں سی، وہ میرے نیڑے آلے تے ٹر گئے، ہماری قوم کا سردار حضرت سعد بن معاذ تھا، میں آکھا اے ٹائٹل میرے اگر سردار نو لب جائے، ساڑھے چودھری نو لب جائے تے گل چنگی نہیں۔ آپ کہتے ہیں میں نے کھڑے کھڑے دروازے پہ دعا مانگنی شروع کر دی، ربا اج کرم کما ساڑھے وڈیرے حضرت سعد نو بھجوا۔ وہ کہتے ہیں میں ادھر دعائیں مانگ رہا تھا، بی بی عائشہ ادھر حجرے میں لگی ہوئی تھی، مولا کرم کما میرے ابے نو بھجوا۔ بی بی حفصہ بھی بیٹھی ہے گھٹنے ٹیک کے، مولا آج کرم کما میرے ابے عمر نو بھجوا۔ اب ہر کسی کا دل اپنی طرف کھینچ رہا ہے، لیکن پتہ نہیں خدا کی منشا کیا ہے، منشاء مصطفیٰ کیا ہے۔ آج رزلٹ آ جائے گا، لگ پتا جائے گا جب آنے والا آئے گا۔ ٹائٹل سمجھ آیا ہے؟ احب الخلق، احب خالی محبوب الخلق نہیں، حبیب خلق نہیں، یہ نہیں اللہ کا پیارا کا، مخلوق میں سے سب سے پیارا۔ یہ بڑا عجیب تھا نظارہ، آ گیا ابو الحسن پیارا۔ جب حضرت انس کہتے ہیں میں نے کیا حضرت علی کا نظارہ، امام ابن کثیر بھی یہ روایت لائے، وہ کہتے ہیں حضرت انس نے، بس بڑا اوکھا سا مسئلہ ہے، میں بیان کیسے کروں، حضرت انس نے حضرت علی سے کہا کیویں آئے ہو؟ اے جڑے ہوندے نا دربان جنہاں نو آدن خلیفے، بڑے با اختیار ہوندے جے، ہیں کہ نہیں؟ چاند جس طرح ڈی سی کے دروازے پہ چھوٹا سا اڑدلی ہوتا ہے تیسرے سکیل کا، اختیار بڑے ہیں، چاہے ملن دے وے وزیر اعلیٰ صاحب دے دروازے تے بھی بندہ تے ہر پیران دے دروازیاں دے اتے بھی خیر نال خلیفے، ایک کنڈیاں تو گھٹ نہیں ہوندے۔ اے چاند تے آکھن پیر صاحب موجود نے، چاند تے اور کچھ نہیں تے آکھن حضرت صاحب مصروف ہے، نہیں سمجھ آئی؟ جس طرح اندر افسر صاحب چاہ پی رہے نے تے 12 لاکھ دے میٹنگ میں ہیں۔ حضرت انس آ گئی چاس، حضرت علی المرتضیٰ سے کہتے ہیں کیویں آئے ہو؟ انہاں کہ دل کیتا تے آ گئے ہیں، اور اے پتہ نہیں کہ دل نو چھک کے کون لے آیا ہے۔ اب حضرت انس نے اپنا اختیار استعمال کیا، انہوں نے کہا سرکار مصروف ہے۔ سرکار کر لو جو کرنا ہے۔ حضرت علی چپ کر کے بھی ہن دروازے والے آنکھ دے پہن تے حکم بھی یہی ہے کہ زیادتی تساں تے خیر نالی تانوں آکھن نہ باہر کھلو وہ تو ہیں تو کون، تسی تے تکڑے لوگ ہو نا جی، لیکن وہاں مولا علی جیسا آدمی پیچھے پلٹ رہا ہے، پیچھے ہٹ رہا ہے۔ اب انس کا بولنا کہتا ہے پیچھے جا، یار کی دعا کہتی ہے اگے آ۔ رک گئے جا کے پیچھے، تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی پھر آ گئے۔ انس میاں ہون وہ دن میریاں نظراں رستے تے کہ شاید سعد آ جاوے، ساڑا سردار آ جاوے، پر تیسری مرتبہ اب حضرت علی کو دعا دل میں زنجیر بن گئی ہے، وہ دعا جانے نہیں دیتی اور کسی اور کو قدرت آنے نہیں دیتی۔ فیصلہ عرش کے پار بھی یہی ہے، یار کے من میں بھی شاید یہی ہے کہ آئے تو آج مدینے کی گلی، ہوا خوبصورت چلی، آج آئے تو صرف علی۔
اللہ اکبر. جب تیسری بار آئے حضرت انس کہتے ہیں ہون میں روکاں تکی میں، اب حجت ہو گئی تمام. میں نے پردہ ہٹایا، میں نے کہا کرم فرمائیے پھر آئیے. اب حضرت علی کو اندر والی بات میں نے نہیں بتائی کہ میں کیوں یہ ترلے کر رہا ہوں کہ تو نہ آئے، ہمارا سردار آئے. اب سرکار دو عالم نے مولا علی کو دیکھا، یوں سمجھو بہت دیر کر دی، مہربان آتے آتے. اب حضور نے بٹھایا، کچھ خود کھایا، کچھ علی کو کھلایا، دعا دے کے رخصت فرمایا. راز یا نبی کے پاس ہے یا چوکیدار کے پاس ہے. اب حضرت علی لگے واپس جانے تو حضرت انس نے پیچھے سے دی صدا، جناب کام نکل گیا تے درخان بھی سر گئے. ماشاءاللہ تو انہوں سمجھ نہیں آئی. کام پورا ہو گیا، وسر گئے مسکین دلان تو، ماں پیو ملک ڈٹھوئی. یہ بھی تو انہوں سمجھ نہیں آئی. یار من ترکی نمیدہ نم، اللہ پاک بھی بے نیاز ہے، تو انہوں تے منو ملا دیتس. سبحان اللہ. او جناب جا رہے ہو، کچھ ساڑھے نال بھی گل کر جاؤ. مولا علی رکے، کہا کیا کہا؟ انس نے کہا دعا کرو. کہا کیا؟ دعا کرو اللہ انس کی غلطیاں معاف کرے. بڑے تیز ہو بھائی، تسی سمجھ گئے ہو. میں سمجھا تھا کہ تمہیں سمجھانا پڑے گا، لیکن سمجھ گئے ہو. ظاہر ہے اتنے دن ہو گئے، سمجھ نہیں آئے گی تو کب آئے گی؟ دعا کرو پاک علی دعا کرو اللہ انس کی غلطی معاف کرے. اے معاف دعا منگو تے پھر تو میں خوشخبری دیواں. حضرت علی نے کہا مولا انس کی ساری غلطیاں معاف کر. خوش ہو کے کہا شکر ہے، ہونے جیڑی کتی کھلوتا صاف ہو گئی. کہا علی آج کمال ہے، عجیب تیری شان، عجیب تیری شان. میں نے کملی والے سے ابھی سنا تھا جب یہ پرندہ کوئی دے کے گیا تھا کہ مولا جو کائنات میں سب سے پیارا کرا اس کا نظارہ. حضور کی دعا ہوئی قبول، تو آیا نہیں لایا گیا ہے، تجھے اللہ کی طرف سے بھجوایا گیا ہے. مجھے تیری قسم ہے اے رونق بزم، میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، میں آیا نہیں لایا گیا ہوں. یہ علی ہے، یہ محبوب ہے، یہ محبوب نہیں بلکہ احب الخلق ہے. یہی روایت یعنی احب الخلق والی کہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین آپ فرماتی ہیں ساری مخلوق میں میرے کریم کو پیارا علی تھا. ایک دن تو دو پیاروں میں بحث چھڑ گئی. حضرت بی بی فاطمہ کہیں کہ ابے کو میں پیاری، مولا علی کہ نہیں میں پیارا. آ گئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے دے وچ گنا. رو نو آکھو اج رو محمد، اج روے تے منا. کسے ہور نال پیچا پیندا گل ہور سی، اس ہستی دی گل ہے جری نبی دے جگر دا ٹکڑا. ہن دوویں میاں بیوی، اور میاں بیوی بھی وہ جن کا انتخاب میرے خدا نے کیا. کیا شان ہے جب میرے نبی نے حضرت علی کو انتخاب کیا نا بی بی فاطمہ کے لیے. اندر گئے، فرمایا فاطمہ میں علی تیرے واسطے چنے ہے، تین قبول ہے؟ پھر باپ میرے مدینے والا ہو، بیٹی زہرا ہو. حضور نے فرمایا فاطمہ تسلی رکھ، علم میں بھی علی جیسا کوئی نہیں.
جس کو علم میں نبی بے مثال کہے کوئی ہے جو اس کی مثال دے؟ اور نبی، میرا نبی سچا سچا سچا، لیکن جب زہرا سے نبی بولتا ہے تو پھر تو اور ہی سچا۔ میری بچی فاطمہ، یہ جو میں نے تیرے لیے چنا ہے نا، یہ علم میں بھی کائنات میں اس جیسا کوئی نہیں، شجاعت میں اس جیسا کوئی نہیں۔ میں نے تیرا ورد تیری طرح چن کے تیرے لیے چنا ہے۔ ان دوواں دا مقابلہ ہو گیا، بی بی نو پتہ نہیں سی۔ حضرت امام حسین کر رہے تھے کعبے کا طواف، اور پیچھے ایک وہ اجنبی، وہ اپنی اماں بھول گیا، ابا بھول گیا، سارے رشتے بھول گیا، پیچھے دعا کرتا پھر رہا ہے طواف میں، یا اللہ ان کو بھی بخش دے، ان کی اماں کو بھی بخش دے۔ ایک ہی دعا میں لگا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین سن رہے ہیں کہ اے عاشق ساڈا ایک ہی دعا، نہ اپنی ماں یاد نہ اپنا بابا یاد، مجھے اور میری اماں کو دعا دے رہا ہے۔ تیسرے چوتھے چکر پہ آپ نے پلٹ کے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا میرا دل نہ دکھا۔ اس کی تو جان ہی نکل گئی۔ اس نے کہا میں تو پیار کر رہا تھا۔ ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے، ایک ہی نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا۔ حضور میں تو دعا کر رہا تھا، آپ ناراض ہو گئے، میرا بچا کیا؟ آپ نے فرمایا دعا تو ٹھیک کر رہا تھا، پر تکلیف حسین کے دل کو اس لیے ہو رہی تھی کہ تیری دعا میں ایک خاص ہستی مس ہے۔ اب ذرا لفظوں کو تولنا، ایک خاص ہستی کو تو بھلا رہا ہے۔ اس نے کہا پھر سمجھاؤ کیا مانگوں؟ فرمایا تو میرے بابا علی کو بھول گیا ہے، حالانکہ ہوا خیر منی و خیر من امی، وہ مجھ سے بھی اعلیٰ ہے، میری ماں سے بھی اعلیٰ ہے۔ اسے مسئلے تے دوواں دے وچ ہو گئی کھیڑ بیش۔ بی بی کہے ابے کو میں پیاری، حضرت علی کو اپنا مان میں پیارا۔ انہاں آکھیا پھر چل فیصلہ نہ کرا لویے، تو کدے کدے پھر اٹکیلیاں ہوتی ہیں۔ اب سرکار دو عالم کے سامنے دونوں پیش۔ اب بی بی کہے ابا جان میں آپ کو زیادہ پیاری ہوں نا، پہلے ہی فیصلہ کروانا، میں پیاری ہوں نا۔ تو حضرت علی پھر سنجیدہ ہو گئے، انہیں آکھا کہ اسے پاسے ہی نہ تیر چل جائے۔ جناب میں بھی، سرکار نے فرمایا فاطمہ پیاری تم ہو پر عزیز علی ہے۔ علی امام منست منم غلام علی، علی امام منست منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی۔ پیارے جو ہوئے، حضور لوگوں کو کہا کرتے تھے احبو علین، لوگو علی سے پیار کیا کرو، علی سے ہائے 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 ہائے۔ اگر کسی کا کسی بھی طرح مولا علی کے نام سے دل تنگ، سمجھ لو ہے شیطانی ملنگ۔ کوئی ہو کعبے میں بھی مر جائے رگڑ رگڑ کے ماتھا، کیوں؟ سنو مولا علی کا آپ فرماتے ہیں قسم ہے
مولا علی فرماتے قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے ذرے کا دل چیرا ہے، اس مولا کی قسم ہے مجھے میرے کریم نے کہا تھا یا علی، کوئی دوجا راوی نہیں آپ ہی کہتے ہیں مجھے میرے کریم نے بولا تھا یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق وفی روایت کافر۔ فرمایا قسم ہے مجھ علی کو خدا کی، خود مجھے میرے نبی نے بولا تھا علی تیری محبت معیار ایمان ہے، جو تجھ سے پیار کرے میں محمد فتویٰ دیتا ہوں صاحب ایمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سارے جتنے بیٹھے ہو دل پہ کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ رکھو، کہہ رہا ہوں دل پہ رکھو ہاتھ، کیا دل ہے علی کی محبت کے ساتھ؟ میرا آپ سب کے بارے میں یہ گمان ہے کہ آپ گھر سے چلے تھے اسی لیے کہ اج قادری صاحب سنیا ہے مولا علی دیاں گلاں کرن گے۔ اگر میرا گمان ٹھیک ہے تو مولا یہ میری گواہی دیتے ہیں، میں ان سب کی گواہی دیتا ہوں سارے مومن ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ حافظ خان محمد قادری صاحب، حضرت علامہ حافظ خان محمد قادری صاحب۔ کیوں جی؟ مولا علی کی قسم ہے، کوئی معمولی بات ہے؟ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اللہ کی، لیکن ان کا لفظ جو تھا وہ میں نے بتا دیا جو انہوں نے قسم کھائی۔ کہتے ہیں مجھے میرے نبی نے بولا تھا کہ تیرا محب مومن ہی ہے، لیکن جو تجھ سے پیار نہ کرے وہ فرمایا پکا منافق کافر۔ جیڑا تیرا حبدار نہیں او دے کلمے نماز روزے حج دا ککھ اتبار نہیں۔ ہمارے ایک لاہور کے چشتی تھے حضرت اعظم، وہ کہتے تھے ہے منکر جے دے دل دے اندر نہیں عشق صدیق ولی دا، بھی جان ایمان تو خالی جڑا دشمن عمر جریدہ تے جنت مول نہ جاسی جے نہیں پیار عثمان غنی دا، آدم او بھی وڈا کافر جڑا نہیں حبدار علی دا۔ کیوں جی ایویں منہ پھاڑ کے نہ آکھ چھڈیا کر شیر ہے، ہن دس حدیث دا ترجمہ ہے کہ نہیں؟ اعظم او وی وڈا کافر جیڑا نہیں حبدار علی دا، علی و فاطمہ شبیر و شبر رسول اللہ دے انوار، واہ واہ۔ جدوں کوئی نہ کرے نا واہ واہ پھر آپے کری دیے واہ واہ۔
علیو فاطمہ شبیرو شبر رسول اللہ دے انوار واہ واہ اساں تو عشق آ جیتی ہے بازی اوندا جیتن اساڈی ہار واہ واہ اساڈی ہار واہ واہ اتھاں ٹھاٹھا کھلن مسکار واہ واہ اتھاں روون پٹن دی کار واہ واہ عمر گزری دکھیں دا بار چین دیں سجن نہ کیتی ول نروار واہ واہ اے ربا اے میرے صدیق پورے دے یار سبحان اللہ سمجھ میں آ رہا ہے حضرت سفیان فرماتے ہیں حب علی عبادت علی کی محبت عبادت ہے ہائے 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 چپ جو ہو بندہ بس پیار سینے میں رکھ لے عبادت کا مزہ چکھ لے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں فرمایا حضور صحابہ کو کہا کرتے تھے احبو علیاً اور کبھی کبھی کہتے من احب علیاً فقد احبنی من احبنی فقد احب اللہ حضور نے فرمایا جس نے علی سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے خدا سے پیار کیا اب انڈائریکٹ کیا نتیجہ نکلا علی کا پیار خدا کا پیار ہے آپ کیا سمجھتے ہیں علی کی محبت کسی غیر کی محبت ہے فرمایا نہیں علی کی محبت اللہ کی محبت ہے رسول کی محبت ہے یہ محبت جنت میں لے جانے والی محبت ہے یہ دنیا کی محبت نہیں یہ دین کی محبت ہے اسی لیے حضرت اسامہ ایک دن ظاہر ہے میرے حضور کو پیارے بہت تھے بڑے پیارے تھے ایک دن حضرت علی کے ساتھ کھڑ بڑ ہو گئی تو کہنے لگے میں میرے مولا حضور ہیں تو تے نہیں نا دو محبوباں دے وچ جنگ لگ گئی دو محبوباں وچ جنگ دا لفظ تو انہوں سمجھان واسطے آکھیا کتے سویرے فتوے نہ ٹھاٹھا ہو دو محبوباں دے وچ تھوڑی جی ہمیں مٹھی مٹھی وہ ہو گئی حضرت اسامہ نے کہا جناب میں میرے مولا آپ ہیں آپ تو نہیں نا حضور تک پہنچی سرکار نے اسامہ کو دیکھا فرمایا اسامہ خبردار من کنت مولا ہو فعلی مولا اے بھول جا جس کا میں محمد مولا اس کا علی بھی مولا پیار تو ناجائز فائدے نہ چاہویں علی مولا ہے حضرت بریدہ کہتے ہیں میں نے شکایت کی شکایت ہوئی مجھے میں نے سرکار کو ایک مرتبہ پہلے غصے میں دیکھا تھا جب بنو قریظہ یہود کے نے عہد توڑا تھا اور حضور اتنے شدید پوری عمر حضور شدید غصے میں کب آئے بنو قریظہ کے معاملے میں جب آپ وہاں گئے نا تو آپ کے منہ سے نکلا یا اخوت القردہ آپ بندروں کی نسل کتنا سخت لفظ ہے رحمت للعالمین کی زبان سے اتنا بڑا جرم کیا ان ظالموں نے اور میرے حضور اتنے شدید غصے میں یا اخوت القردہ حضرت بریدہ کہتے یا اس دن جوش تھا یا آج میں نے شکایت کی نہ مولا علی کی وہی جوش مجھے دیکھا کہا بریدہ کیا میں تیرا مولا نہیں حضور لاکھ وار فرمایا پھر یاد رکھ من کنت مولا ہو فعلی
من کنت ولیہ فعلی ولیہ، جس کا میں ولی اس کا علی ولی۔ علی ولی، علی ولی، عجیب نام ہے۔ اللہ اکبر، یہ نام بڑا عجیب کمال ہے۔ علی، کیا؟ علی نام۔ میں کہا کرتا ہوں جیڑے نام نو چاہو بگاڑ لو۔ روٹی تو شروع کرو، روٹی شوٹی، مکھن شکھن، بگڑ گیا کہ نہیں؟ ماں نہیں کوئی نہیں، اے میں خواہ مخواہ جس نام کو چنگے بھلے نامہ دا سا رگڑا کر دینے ہیں، لیکن ایک بندے کا نام ایسا ہے جس کو بگاڑو تو بگڑتا نہیں، وہ بگاڑنا چاہے نہ دشمن مروڑے چھڑوڑے دے کے پھر سمر جاتا ہے۔ غصے میں کسی نے آ کے کہا علی ولی، علی ولی، آئے ہائے، بگاڑا اور سونا ہو گیا۔ علی ولی، ولی علی، کیا چس والا نام ہے۔ مدینے والے کو یہ پسند آیا تھا۔ اماں نے رکھا تھا اسد، اپنے پیو دے نام تھے۔ حضرت سیدنا جناب ابو طالب کی باری آئی، انہاں زید رکھ دیتا۔ سرکار تو پوچھیا توڑا کی پروگرام ہے؟ فرمایا لال ارجمند ہے، کائنات میں بلند ہے، مجھے تو علی پسند ہے۔ اور علی کس کا نام ہے؟ اصل میں میرے اللہ کا نام ہے، علی حکیم ہے کہ نہیں؟ اللہ بلند ہے، میرے نبی کو اللہ والا نام پسند آیا۔ فرمایا میں تو کہتا ہوں علی، اور پھر اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا۔ ہے تو کلینی کی روایت علامہ صاحب پر ہے ٹھیک۔ کلینی کہتا ہے کہ مدینہ شہر تھا، مروان کا دور تھا، اوپر سے آرڈر آیا کہ خاندان رسالت کے نوجوانوں کے وظیفے مقرر کرو۔ اب رجسٹر کھول کے گورنر بیٹھ گیا، اس نے کہا بلاؤ ان کو۔ حضرت امام حسین کا لاڈلہ زین العابدین پہنچ گئے، حکم ملا، پہنچ گئے تو پوچھا اس ہرکارے نے مسمک تیرا نام کیے؟ فرمایا اسمی علی۔ انہیں آگیا ما اسم اخیک، تیرے بھائی کا نام کیا ہے؟ کہا علی۔ تو میں آدھا تریجے بھائی دا نام کیے؟ علی۔ انہاں کو ایک برداشت نہیں ہوندہ سی، تھے پوری لائن لگ گئی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ آج کل بھی کچھ لوگ مروانی ہیں نا مراد، شیطان کی نانی، ان کو بھی علی کا نام سکھاتا نہیں۔ نعرہ کوئی لگاتا ہے، چہرہ کسی کا بگڑ جاتا ہے۔ یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا کھاتا ہے اور اس کا کیا کھاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اب اس نے کہا نا کہ اے علی، دوجا بھائی بھی تریجا بھی، اس نے بگڑ کے کہا تیرے پیو دی عربی بڑی کمزور ہے، انہوں اور نہ ہی کوئی نہیں ہوندا، ہکو گھر وچ علی علی علی۔ آج میں جب آیا نا تو حاجی نواز صاحب نے پوچھا آج موضوع، ایک آپ دوسروں سے پوچھا، پتہ نہیں وسیم سے کس سے، آج موضوع کی آپ آکھن لگے آج علی علی ہونی ہے۔ میں چوپ ہی رہا۔ ہن سن لو حاجی صاحب، اساں تھوڑا علی علی ہے تے آپ ہی ہو رہی ہے۔ مروان جیسا شیطان گورنر کہتا ہے تیرے پیو نو اور نہ کو نہیں لبا، تیرے پیو حسین دی عربی بڑی کمزور ہے۔
ویسے گل تھوڑی جی ہمیں ٹھیک جی لگ دیئے توڑے گھر بھی بچہ پیدا ہوئے تے ایک دا نام رکھ لیں دے ہو تے پھر 6 مہینے انتظار کر دے ہو جی او نہیں رکھنا وہ رکھ لے آکھے میری چاچی دی مامی دی پھپھی دی دوتری دا پوتر دا نام اے ہوئے نہیں سمجھ آئی نہ رکھ دیں انہوں مسئلہ کشمیر بنا چھڑ دیں او آکھ چھڑو بھائی دا نا اے رکھ لے آکھے جی او ساڑے نا جڑے گجرات والے رشتہ دار ہونا دے وچ ایک نا دا بندہ ہے وہ کتھے گجرات کتھے لاہور دی رات نا وہ نہیں رکھنا جڑا دوجے نال ایسا کوئی یونیک نام ہو بالکل ایسا بس نویک انوکھا نام پر حسین دی اتنی کمزور سی لغت ایک پتر بھی علی دوجا بھی علی تریجا بھی علی 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 اے میں ہن بھاویں پسند نہ بھی کراں تے انہاں دا نام لے لواں تے علی علی ہو جاندی ہے اس نے جب بگڑ کے کہا نا آگے حوصلوں کا بادشاہ زین العابدین ہے اگرچہ جوان ہے علم کا بادشاہ کہا یہ بات تو میں پھر بابا سے پوچھوں گا پر اس نے کہا ہوگا اس نے کہا کہ تیرا پیو ایک نو بلاندہ ہونا ہے تُسی سارے نس پہندے ہونے ہو انہاں آکھیا نہیں فرق رکھتے ہیں بڑے کو علی اکبر کہہ لیتا ہے درمیان والے کو علی اوسط کہہ لیتا ہے نکے کو علی اصغر کہہ لیتا ہے ہیں ہم سارے علی بس فرق اکبر اوسط اصغر ہیں سارے علی علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کے بچے کو دیکھو علی معلوم ہوتا ہے پلٹ کے آئے میرے پاک حسین بڑے روشن ضمیر میرے شبیر میرے پیر آپ ایسے لیٹے تھے فرمایا علی بیٹے گورنر نے کچھ کہا تو نہیں کھڑک گئی بابا اور تو کچھ نہیں کہا ناموں پہ جیز بیز ہو رہا تھا تکلیف ہو رہی تھی علی کا نام سن کے مروان کو تکلیف ہو رہی تھی اس لیے میں کہتا ہوں تو مروان نہ بن صاحب ایمان بن تکلیف ہو رہی تھی اسے علی کے نام سے کہتا تھا تیرے باپ نے اس سارے پتران دا نا علی رکھ دیتا پاک حسین نے اپنی چار پائی کی باہیں پکڑی آئے جوش میں فرمایا علی بیٹا تم تو 2 3 4 اگر حسین کو رب 100 بیٹا دے ہر بیٹے کا نام دل کرتا ہے علی 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 اللہ ماشاءاللہ یہ میرے پیارے بھائی نے نعرہ لگایا چھوٹے بچے بھی کہہ رہے ہیں علی علی غنچے بھی کھل کھل کے پھول کی طرح کہہ رہے ہیں علی علی کیا نام ہے پیارا اللہ اکبر 21 رمضان المبارک کو مولا علی کی شہادت ہوئی کس کو 21 رمضان کو این جس رات آپ کی شہادت ہوئی اسی رات ہاشمیوں کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہو گیا ایک جا رہا ہے اب وہ بچہ کس گھر میں حضرت عباس کا پوتا حضرت عبداللہ بن عباس کا بیٹا پیدا ہوا مولا علی کا جانا اس بچے کا آنا اگلے دن ہاشمی بیٹھ گئے کہ ادھر نا کی رکھنا ہے انہاں آکھیا سوچن دی کے لی لو رے جگہ خالی ہو گئی ہے رکھ لو علی علی اے عربیوں کے ہاں عادت ہے اے ہومن نہ 3 دن دے تیر اے کنیت نال رکھ لیں دن
وہ پچھو ہوئے کوئی ابو محمد رکھ لو، ابو الحسن رکھ لو، فلاں رکھ لو۔ انہوں نے کہا نام تو رکھ لیا، اب اس کی کنیت کیا رکھیں؟ او بھئی کنیت تو شادی ہوگی، کوئی بچی بچہ ہوگا پھر کر لیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں ابھی رکھو۔ اب ہاشمیوں نے کہا، پھر آیا جو اس رات نوے جدو علی گئے نے، نام علی کنیت ابو الحسن۔ نہیں سمجھے میرے سجن؟ مولا علی کی کنیت بھی تھی ابو الحسن، نام رکھا گیا علی، کنیت ہو گئی ابو الحسن۔ کتاب کا نام میں ابھی نہیں بتاؤں گا، مسئلہ بڑا نمکین ہے۔ کچھ دن گزرے حضرت علی کے ہاں، حضرت علی کے بھتیجے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار، ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ پھر ہاشمی بیٹھے اس کا نام کیا رکھے؟ کہنے لگے سوچن دی لوڑ نہیں، ناواں دی تھوڑ نہیں، رکھ دیو علی۔ کیا نام رکھو؟ علی۔ بات دور تک گئی چلی، یہاں تک کہ دارالخلافے میں پہنچی خبر کہ علی کے جانے کے بعد ہاشمیوں کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے۔ اب تو ہاشمیوں نے ایک علی گیا اور پھر علی علی ہو رہی ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ ہوائے دہر سوچتی ہے کس بھنور میں آ گئی، وہ ایک دیا بجھا سینکڑوں دیے جلا گیا، وہ ایک دیا بجھا سینکڑوں دیے جلا گیا، ہر آنے والے کو علی علی بنا گیا۔ علی گزر کے کائنات پہ چھا گیا۔ کبھی یوں بھی ہوا ہے اس ریاض دہر میں، ایک پھول سارے گلستان کی آبرو بچا گیا۔ علی دنیا پہ چھا گیا۔ دارالخلافے خبر پہنچی، رشک آیا، حسد نہیں، رشک آیا کہ ہم اتنے بر اعظموں کے حاکم، ہمارا نام ہی کوئی نہیں، وہ قبر میں ہے، ہر نظر میں ہے۔ انہوں نے خط لکھا حضرت عبداللہ بن عباس کو کہ آپ کرم فرمائیں، اس علی کے نام کے ساتھ ہمارا نام ملائیں، 10 لاکھ روپیہ انعام پائیں۔ دام بنائے کام ہے کہ نہیں؟ میں انہیں لے لو، وہ کہتے ہیں ایوری مین ہیز اے پرائس، ہر بندے کی ایک قیمت، وک دن بندے کے نہیں، بس اتنا ہی سمجھ لو، ہر کوئی بک جاتا ہے بازار میں۔ اب انہوں نے 10 لاکھ لگایا کہ صرف نام بچے کا علی ہی رکھ، لیکن کنیت میں ہمارا نام داخل کر۔ انہوں نے کہا نہیں، علی علی ہی رہے گا۔ امام ابن عساکر نے نقل کیا، بات کروڑ تک گئی، لیکن حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس مولا علی کے چچا زاد نے کہا یہ جو کروڑ ہے علی کے نام کے سامنے فقط روڑ ہے، علی کا نام لاکھ کروڑ ہے۔ عباسی جو میرے ایسے بھی بزرگ بیٹھے ہیں جو بیمار ہیں، بولتے مشکل سے بول سکتے ہیں، دل انہاں دا بھی کر رہے نعرہ ماریے پر چھاتی ساتھ نہیں دے رہے۔ تو آپ جتنے میں دیکھ رہا ہوں مجھے سمجھ آ رہی ہے، میرے بابے بھی
اس ویلے وہ لمبے خراٹے مار رہے ہوں لیکن آج انج بیٹھے نے تن کے بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. اللہ آپ کو آباد رکھے, آپ کی نسلوں کو آباد رکھے, آپ کو سکھ صحت عطا کرے. علی, ہاں جی, اب وہ علی جو حضرت عباس کا بن گیا پوتا, نام کیا اس کا؟ علی بن عبداللہ بن عباس. جب ہوا نا جوان, 500 رکعت. کتنی رکعتیں؟ علم کا پہاڑ, سونا اتنا سونا. آئے نا حج کا موسم تھا, وہی علی ہن تسی بھول نہ جانا, اے علا علی نیڑے علا, او جو آیا لوگ کعبے کا طواف بھول گئے. ایک چاند جیسا چہرہ, قد اتنا لمبا کہ حاجی جو بھی تکے انج کر کے, وہ بیٹھے تو پورا حرم بیٹھ جائے, وہ اٹھے تو سارا حرم, اور وہ بولے تو پورے حرم میں کوئی نہ بولے. وہ علی تھا کیونکہ میرے مولا علی کا ہم نام ہے, اس علی کو ہمارا سلام ہے, اور میرا بھی کچھ ان سے کام ہے. میں گیا اپنے گھر, میں نے کہا کہ ہم کس کی اولاد میں سے ہیں. ہمارے ایک پرانے بزرگ عالم نے مجھے بتایا, ہمارا جو جد اول تھا اس کا نام تھا علی. میرے دل میں کھڑکی, میں نے کہا او دے ابے دا نام, فرمایا عبداللہ. میں کیا او دے ابے دا نام, کہا عباس. میں آکھا میں کھوٹا بھی ہو گیا پاس, تے میں کیوں نہ بولا علی دے واسطے, میرا تے پیو علی ہے. میری نسل اس علی سے چلیے, تے علی دے نام وچ اتنی ہمت, اتنی جرت, اتنی قبولیت. ہن جڑی گل کر رہے ہیں کلیجے تے مٹھ پہ جائے گی. علی تو کتھے کتھے پہنچ گیا. ہن سنو اور اس کو یاد رکھنا, یزید پلید ملعون مردود کے بیٹے کا نام ہے خالد. خالد کے بیٹے کا نام تھا عبداللہ. عبداللہ جو پوتا تھا یزید کا, یا پڑ پوتا بنتا ہے, وہ جو تھا اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا. یزیدی گھرانہ کٹھا ہوا. انہوں نے باپ کو دیا اختیار کہ تجھے ہے اس بچے سے پیار, تو ہے باپ خود آپ بھی کر پیمائش, آپ ہی ناپ. کیونکہ بچہ بہت حسین ہے, اس لیے ہم مداخلت نہیں کرتے. یزید کے پوتے سے کہا گیا تو نام چن. یزید کا پوتا عبداللہ, اس کے ہاں ہوا بچہ. اب کہا گیا یزیدی گھرانے کو نام چن. اس نے کہا چننے کی کیا لوڑ ہے, ناموں کی بھی کوئی دنیا تھوڑ ہے. وہ نام رکھوں گا جس نام جیسا دنیا میں نام ہی کوئی نہیں. انہوں نے کہا پھر بولیے, منہ کھولیے, جو موتی ہے وہ رو لیے. اس نے کہا رکھ دو علی. جدھر بھی جاؤ گے علی کو ضرور وہاں پاؤ گے. ایک دن میرے نبی سے پوچھا گیا, آقا یہاں تو علم بردار
اور بھی ہیں، علی بھی ہے، کہ سنا ہے کہ آپ بولتے ہیں کہ حشر میں بھی آپ کا جھنڈا ہوگا۔ سباب چلے کہ باغ پھلے، لیوا کے تلے جھنڈا، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے ہم آئے یہاں، تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں، تمہارے لیے ہم آئے یہاں، تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں، کلیم و نجی مسیح و صفی، خلیل و رضی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے ہم آئے یہاں، تمہارے لیے فرشتوں لکھ لو ہم آئے یہاں، او جنوں سن لو ہم آئے یہاں، تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں، تمہارے لیے یا رسول اللہ۔ یہاں تو علم آپ کا اٹھاتے ہیں غلام، اور جو حشر میں آپ کا علم اٹھائے گا کیا ہے اس خوش قسمت کا نام، وہ کون ہے تعارف کرائیے۔ مدینے والے نے 100 کی کہہ دی ایک، فرمایا کہ میرا حشر میں میدان معاشر میں علم بردار کون ہوگا؟ فرمایا کانا یحملھا فی الدنیا، جیڑا دنیا تے جھنڈا چاندا سی اوہی حشر میں علم بردار ہے، اس کا لقب حیدر۔ جی لالے زور کھر لے شور، علی ہے جنت دمور۔ لیکن یہ حدیث تفصیلاً، یہ تو میں نے اشارہ دیا ہے، تفصیلی یہ ہے، سرکار دو عالم نے ایک دن مولا علی کو بلایا، بلا کے فرمایا علی حشر کا دن آئے گا، تجھے پتہ ہے سب سے پہلے کون بلایا جائے گا؟ یا رسول اللہ بولیے۔ فرمایا سب سے پہلے حشر میں میرا رب مجھ پہ کرم فرمائے گا، مجھ کو سبز حلے پہنائے گا، اور مجھے عرش کے دائیں طرف لایا جائے گا۔ پھر اللہ ہر نبی کو بلائے گا، جب سارے نبی آ جائیں گے پھر تجھے پتا ہے میری امت میں سب سے پہلے کون آئے گا؟ علی المرتضیٰ نے کہا آپ بولیے پتہ نہیں کون آئے گا؟ فرمایا اس کا نام علی ہے۔ یہاں بھی علی ہے، وہاں بھی علی ہے، علی علی ہے۔ اور جس کی محبت ایمان ہے، جس کا پیار ایمان ہے، جس کو تکنا عبادت ہے، النظر الی وجہ علی عبادہ۔ صدیق اکبر، آہا کیا بندہ ہے یہ جو صدیق ہے، پوری کائنات کی تصدیق ہے، بندہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہے مدنی دا منظور نظر صدیق اکبر قربان تھی وے قربان ونجے ہر شام و سحر صدیق اکبر آہا صدیق ایسے جو رکھی نہ آنکھ پھر پیچھے نہیں آئی، سامنے مولا علی تھے۔ جی کردہ ہے تینوں ویکھی جاواں وے تیرے وچوں مینوں رب دسدا۔ ہم رندوں کی محفل میں یہ رسم عبادت ہوتی ہے، محبوب بٹھا کر پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے۔ صدیق اکبر جیسا آدمی پلک جھپکنا بھول گیا،
عشق علی میں جھول گیا۔ بی بی ام المؤمنین صدیقہ کائنات اپنے بابا کو تک رہی ہے کہ بابا نہ دائیں تکتے ہیں نہ بائیں تکتے ہیں، نہ ادھر چکتے ہیں نہ ادھر آنکھ رکھتے ہیں۔ مولا علی چلے گئے اور ام المؤمنین نے اپنے بابا سے پوچھا، بابا آج آپ کی آنکھ علی کے مکھڑے سے نہ دائیں گئی نہ بائیں گئی، سمجھ نہیں آئی؟ فرمایا تجھے پتا نہیں، میرے محبوب نے بولا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ۔ فرمایا میں تک تھوڑا رہا تھا، میں تو عبادت کر رہا تھا۔ یہی حضرت عثمان غنیم کا یہی قول ہے کہ علی کو تکنا عبادت۔ یہی حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا علی کو دیکھنا عبادت۔ اور میرے حضور کا ایک غلام، فقیر غلام، نام تھا عمران بن حسین، یہ فقیروں میں سے تھا، بہت فقیروں میں۔ اس کو حضور اکثر ساتھ لے جاتے، فرماتے تیرا کم کاج تے ہے کوئی نہیں، چل میرے نال ٹریا کر۔ حضرت عمران ابن حسین، حسین ہے سواد یہ نون، عمران بن حسین، عمران بن حسین ہو گئے بیمار، پوچھنے کے لیے آیا حیدر کرار، آ کے بیٹھ گئے ذرا سرہانے سے اوجھل۔ اب بیمار آدمی کو حکم ہے کہ تو سر شر نہیں ہلانا، لیکن حضرت عمران زور لگائے تے اکھ اٹھاوے تاکہ علی نظر آوے۔ حضرت علی نے فرمایا زیادہ سر نہ ہلا، آرام نال سو جا۔ انہوں نے کہا کرم فرما، سامنے اب نزا کی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی، تم سامنے آ بیٹھو دم نکلے بآسانی، تم سامنے آ بیٹھو دم نکلے جس کو تکنا عبادت مدینے والے نے بولا علی، علی، علی کا چہرہ میری امت میں کعبے کی مثل ہے۔ آقا کعبہ کتھے تھوڑا علی کتھے؟ فرمایا جیسے کعبے کو تکنا عبادت ہے، جس کو صرف دیکھی جائے بندہ، کوئی ہے علی ورگا؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب سرکار نے نعرہ نبوت کا لگایا، پیر کا دن تھا، منگل کا دن آیا، میں حضور کے ساتھ کھڑا تھا۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں مسلم اول شاہ مردان علی، عشق را سرمایہ ایمان علی۔ مقام عجب ہے، نہ قربت میں اس جیسا۔ آئے دنیا میں رسول نے ہاتھ میں اٹھایا، 30 سال رسول کے پہلو میں گزرے، کبھی سینے پہ گزرے، کبھی کاندھوں پہ گزرے، کبھی انگلی پکڑ کے گزرے، ساری 30 سال جب آیا۔ اب ذرا غور سے، نبی نے اسے ہاتھوں میں اٹھایا، 30 سال سنوارا سجایا، 30 سال کے بعد پھر تصویر الٹی، علی نے نبی کو اٹھایا، جا کے مزار میں سلایا۔ تمہیں سمجھ نہیں آیا؟ خوش قسمت جو حضور کو تک گیا، کوئی 5 سال کی عمر میں آیا، کوئی 27 سال کی عمر میں آیا، کوئی 20 سال، کوئی 12 سال، لیکن یہ علی ہے۔ زندگی کی کہانی نبی کے ہاتھوں کے ساتھ چلی ہے۔
اور یہ بھی علی ہے جب نبی کو غسل دینے کا وقت آیا تو آرڈر تھا کہ میرے بدن پہ کسی کی نظر نہ جائے، صرف علی کی نظر۔ یہ بھی اہل دل اصحاب تحقیق کہتے ہیں کہ کیوں فرمایا نبوت کے بدن پہ اگر کسی اور کی نظر پڑی اندھا ہو جائے گا، یہ علی کی نظر ہے۔ اور پھر جب اپنے محبوب کو غسل دیا، قیامت ٹوٹی ہوئی تھی، تو حضور کے نین کٹوروں میں پانی جمع ہو گیا، حضور کی ناف مقدس میں پانی کے قطرے رہ گئے۔ اب سیدھا طریقہ تھا، کوئی کپڑا اٹھائے، پانی کو سکھائے، روئی لے آرام سے پانی کو سکھائے، لیکن عشق علی نے دی صدا، علی رومال نہ رکھنا، کپڑا نہ رکھنا، روئی نہ رکھنا، پھر کروں کیا؟ کہا منہ رکھ دے، پی جا۔ فرق سمجھ نہیں آ رہا؟ تو کتنا بڑا علامہ زمان، شیخ الاسلام، شیخ القرآن، شیخ الحدیث حضرت صاحب ہے، تجھے تو بندہ نہلانے والا بھی کہتا ہے نہا نہ لواں۔ نہیں سمجھ آئی؟ وہ جی غسل نہ کر لواں، میں فلانے نو غسل دے کے آیا، تیری پاکیزگی کا یہ عالم ہے۔ اور ادھر عالم یہ ہے کہ علی نے نبی کے ما زاغ البصر وما طغی، ہر اک تو وکھے اک تیری، کل اکھیاں دی سردار ہے اک۔ آج علی نے منہ رکھ دیا، کسی ملا سے فتویٰ نہیں پوچھا کہ اس پانی کا حکم کیا ہے، کہا میں کیا جانوں تمہیں، عشق کا فتویٰ یہی ہے، پی جا۔ نبی کے آنکھوں سے علی پی گیا، پھر ناف میں منہ رکھا، پی گیا، اور پھر جو بیٹھا منبر پہ تو کہا سلونی قبل ان تفقدونی، جو مرضی آئے علی سے پوچھو، یہی بولے گا۔ حضرت سعید بن مسیب، حضرت ابو ہریرہ کے داماد، حضرت اویس کرنی کے ٹکر کا آدمی مدینے میں، وہ کہتے ہیں مولا علی کے سوا، لاکھوں صحابہ تھے، مولا علی کے سوا منبر پہ کوئی نہیں بولا جڑا ان جا کے سلونی، جو مرضی آئے پوچھو، یہ صرف علی کی شان ہے۔ لیکن پوچھا گیا ہوگا کہ علی یہ کیسے کھلی کلی؟ کہا یار کی آنکھ کے قطرے گئے من میں، ان قطروں نے اندر موج ماری، ایسا چانن آیا اب کوئی چیز چھپی رہتی ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ ماشاءاللہ تسی تھک گئے ہو۔ مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ یہ میں آج تیسری تقریر کر رہا ہوں، گھر سے نکلا ہوں 11:15 بجے، پہلے ادھر تقریر کی، پھر حاجی کوٹ گیا، پھر یہاں آیا، اور اس کے بعد اب میں بات کر رہا ہوں، اور میں کر رہا ہوں
راہوں سے ان نعرے والے کتے رشوت لے کے نہیں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ راہوں سے تیری گزر رہا ہوں انگاروں پہ پاؤں دھر رہا ہوں میں بھی ہوں نصیر کیا تماشا جو نہ ہو سکے وہ کر رہا ہوں میرے امام صاحب کہتے ہیں کہ اے 10 آدھا گھنٹہ بول دیاں تے گلا بہ جاندہ ہے سانو کوئی اٹھاون دا کوئی گر دس کیوں جی کی تسی کھاندے ہو میں کہ پیار کھاندے ہاں محبت کھاندے ہاں پیار دا اچار کھاندے ہاں عشق کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں انہی سے پیار کرتے ہیں اور ان کے صدقے سے اللہ سے بیڑے پار کرتے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ میرے نال میرے ساتھی گئے تے انہاں بسم اللہ پڑھ کے پھر کرم فرمایا تے پھر انہاں کھایا پھر کھایا پھر کھایا تے پھر کھایا تے ہون بھی انتظار وچ بیٹھے کہ تسی ایک واری لنگر کھولو پھر نہ بولو تے حاجی صاحب آدن اے سویر دے کھاندے بدن میں آکھیا فقیر دا بھی ایک کھاندے رہن میں چپ کر کے مسکیناں دی طرح دیکھدا میری غربت کا حال کیا ہوگا جب اتنے سارے کھانے پڑے ہوئے ہوں اور خلیفے جڑے ہوئے ہوں اور اس دسترخوان پہ چڑھے ہوئے ہوں اور بکرے کے ساتھ لڑے ہوئے ہوں اور قادری صاحب سرا بیچارے اس لیے میں بول رہا خلیل جبران نے کہا تھا جو یہاں گلے تک کھاتے ہیں سریلی آواز کہاں سے نکلے گی جنہوں نے کنگن پہن لیے یہاں تک دعا کے لیے کیسے اٹھیں گے وہ ہاتھ ایویں تے قیمت پیندی نہیں کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا اے ایویں تے قیمت پیندی نہیں کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا اے قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا اللہ کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے اب بھی علی کے نام سے خیبر کانپ اب بھی علی کے نام سے خیبر کانپ جاتا ہے وقت کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا لیکن کبھی دریا میں سمندر نہیں گرتا کرنا ہے جو سر معرکہ زیست تو سن لے بے بازوئے حیدر در خیبر نہیں گرتا کرنا ہے جو سر معرکہ زیست تو سن لے بے بازوئے حیدر در خیبر نہیں گرتا خیبر پچھلی مرتبہ حاجی صاحب مجھے لے گئے کہاں مکہ مدینے تے میرے نال سن میرے پیارے عزیز جنید بٹ نوید بٹ اور کون سی فٹافٹ ہاں جی چودھری صاحب سن نا چودھری منور گجر صاحب سبحان اللہ ہم گئے تو ہم نے حاجی صاحب اور چودھری منور کو تو دے دیا چکمہ ہم نے بٹوں کو ساتھ
اندر اندر گانٹھ شانٹھ جوڑ کے دل میں تھا کہ اس خیبر کو تکیں جس خیبر کو علی نے اکھیڑا ہے. وہ در ملے نہ ملے، وہ گھر ملے نہ ملے، وہ دھرتی تو دیکھیں جہاں قدم رکھے میرے سرکار نے. جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں خیاباں خیاباں. ہمارا ایک مدنی عرفان بھائی مل گیا، مفت ہمیں لے گیا. جب پہنچے خیبر تو میں نے پھر وہاں کہا، میں نے کہا یہ وہ دھرتی ہے جہاں میرے نبی نے لشکر بھیجا. جناب صدیق اکبر گئے، بر مراد پوری نہ ہوئی. جناب عمر گئے، مقصود پورا نہ ہوا. شام ڈھلی، ہوا چلی. مدینے والے نے کہا کل ایسے بندے کو جھنڈا دوں گا جس سے رب پیار کرتا ہے، رسول پیار کرتا ہے. جو رب رسول سے پیار کرے گا فرمایا جائے گا خالی نہیں آئے گا. دشمن کو لگ پتا جائے گا. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں ساری رات جاگ دیاں گزر گئی، دعاواں کر دیاں کہ کل جنہیں آنا ہے خالی نہیں آنا ہے. یار نے ڈگری دے دی ہے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں زندگی میں کبھی امیر بننے کی، سالار بننے کی خواہش نہیں ہوئی، پر آج رات نیندر ہی نہیں آئی. ایک کوئی دعا کر دے رہے ہیں رب کرم کماوی کل جھنڈا سانو پکڑاوی. کیونکہ کل فتح یقینی ہے، کل فتح یقینی ہے. پیر جی بیٹھے ہو، فقیر جی شکر ہے تسی سو جاندے ہو، اج بیٹھے ہو. سبحان اللہ. اصل بندے ترے وار انہاں نوں وکیڑ کے بیٹھے، اج ستے تے تینوں سوئے ماراں گے. سبحان اللہ. اے بھی انہاں سفارش کیتی سی کہ ہور تو تقریر کریں نہ کریں کوئی بہادری دی گل ضرور کریں. میں آکھیا گدڑاں دے منہ تو بہادری دی گل جچتی دے تے نہیں. اللہ اکبر. اب صبح ہو گئی. حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے لوگ وہ کہتے ہیں ہم نے گھٹنوں پہ رکھ لیا زور. نہیں سمجھ آئی؟ کدے کدے تسی رہ بھی جاندے ہو. گھٹنوں پہ زور رکھا، کس نے پباں پہ زور رکھا. یعنی حضور تھے سامنے، منہ اوپر کریں کہ حضور ہمیں بھی تکیں. کتھے تیرے لبوں پہ ہمارا نام ہی آئے، تیرے ہونٹوں پہ میرا نام ہی آئے. آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے. ہونٹوں پہ تیرے ہمارا نام، منہ دکھائیں پب بھار آئیں، سرکار ہمیں منتخب فرمائیں. لیکن ہوا عجب تماشا کہ میرے محبوب نے فلک پیما ہمتوں کا نظارہ فرمایا اور آواز لگایا. اب سارے کان کھول کے بیٹھے کہ کس کی قسمت کا ستارہ چمکتا ہے. حضور بولے عین علی. لیکن ٹھڈ پہ گئی، علی ہے ہی کوئی نہیں. علی وہ پورے مجمع چ ہے ہی کوئی نہیں. تے تانوں پتہ ہے کہ جیڑی عمرے دی ٹکٹ ہوندی ہے او دے واسطے ضروری ہوندا ہے کہ جدا نا نکلے او موجود، ورنہ ٹکٹ دوبارہ قرآن اندازی کوئی اور جائے گا. اج بھی جیڑے بندے دی ٹکٹ نکلی ہے نا پاسپورٹ دے اتے مہر لگنی ہے وہ ہے ہی نہیں. بڑے بڑے بہادروں نے کہا چلو اے تے فارغ، ہن پھر ساڈے بھی چنا ہونا ہے. پر نبی طے کر چکا ہے خدا دے نال باویں جو کچھ ہوے علی نو ہی جانا ہے. فیصلہ کر لین نا بڑے لوگ پھر ہو جاندہ ہے. اب میرے نبی نے ایک حضور کے ثابت سلمہ فرمایا سلمہ جی آقا، ایک کہتے ہیں مسلمہ، بہرحال دونوں میں سے ایک. کدھر ہو آقا؟ حاضر. فرمایا علی کہاں ہے؟ سرکار بیمار ہے. کتنا بیمار ہے؟ حضور چل نہیں سکتے.
اپنے پاؤں تک پہ نظر نہیں ڈال سکتے، فرمایا جا انہوں پھڑ کے لیا۔ پھر زور آوران دا ساڑھا پتہ نہیں کتنے دا 100 بندا ہے، وہ جننے دا آکھن انہیں دا بندا ہے، جا پکڑ کے لے آ۔ اب حضرت سلمہ گئے، مولا علی سخت بیمار، علیل پکڑ کے بازو سے کہا اٹھ میرے نال چل۔ انہیں کہا چلو ویک اپنی شکل۔ انہیں کہا میں خالی لین نہیں آیا، سونیاں بھی جو آیا، انہیں تے جانا ہی پینا ہے۔ اب جب سرکار کا نام آیا عرش سے سلام آیا، اب مولا علی نے کہا اب تو جانا ہی، اب تو پینی ہی پڑے گی، دور چل جانے کے بعد اٹھ کے بشارت صاحب پیر نو اٹھاؤ، نہیں تینوں میرے نیڑے بھیجو۔ سبحان اللہ، نہیں ایتھے انج کام نہیں بننا، یہ ہنیرے جو بیٹھا تے میں نو بھی دھوکہ دے رہا ہے، اٹھ ہی تھے جا۔ سبحان اللہ، تاکہ تینوں لوگ بھی ویکھن کے اس ہوندہ رہندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ادھر یہ وہ ایک بابا جی تقریر کر دے ہوندے سن تو پنجابی جا دے سن ہن جڑا سمے ہوج مارو کہ انہوں ہوج نہیں کچھ مارو۔ سبحان اللہ، یہ ویکھو تماشا کہ ایو جی تقریر ہے جو جڑا سو جاوے انہوں اللہ ہی اٹھاوے، جے نہیں اٹھدا انہوں اللہ اٹھاوے، تاکہ ساڑھے مغرون تک جاوے۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت سلمہ نے کہا چل نبی پاک بلاتے ہیں۔ اب حضرت مولا علی قدم قدم آہستہ آہستہ پہنچے، سرکار نے دیکھا بیماری شدید، لیکن ہوئی جب یار کی دید ہو گئی پل میں عید، کیونکہ علی سی نبی دا دید خرید، غلام فریدہ لکھ عید منے ساں جڑا وچھڑے مل سن مائی۔ سرکار نے علی کو پکڑا، باہوں میں جکڑا، جکڑ کے علی کا سر گود میں بٹھا ٹکایا، گویا بیمار شفا خانہ رسالت میں آیا۔ طبیب نے دل کے حبیب نے کرم فرمایا، انگشت شہادت کو اٹھایا، زلال حلاوت انگشت شہادت کو اٹھایا، زلال حلاوت لگایا، اور علی کے نین کٹوروں سے مس فرمایا، پھر کہا بول ابو طالب دا جایا، آرام آیا کہ نہیں آیا؟ شکر ہے تسا تبرک نہیں کھایا۔ 10 آرام آیا کہ نہیں آیا؟ اب علی آنکھ کھولے، انج ہو کے بولے، مک گئے رولے۔ جس مریض کو شفا نہ ہو سارے زمانے سے، وہ تھوڑی سی خاک لے جائے میرے کریم کے آستانے سے۔ علی ٹھیک ہو گیا کہہ دو زمانے سے، اٹھایا دستار رسالت سر پہ، ذوالفقار حیدری
میان میں پکڑا ہی ہاتھ میں، دے کے دعا 10,000 کا لشکر یہودیوں کا تھا، 1500 کا لشکر نبی نے علی کو دیا، فرمایا جا فتح کر کے آ۔ گئے علی، جا کے جھنڈا پتھر پڑے تھے ان میں گاڑا، ایک ان کا اوپر بابا قلعے کی دیوار، قموس قلعے کی دیوار پہ آیا، انہیں آکھیا مسمک آنا لیا کوئی نوے کلا وکھرا لگتا ہے، کون ہے تیرا نام کیے؟ فرمایا علی۔ انہیں پیچھے تکیا، انہیں آکھیا قسم تورات دی انہیں خالی نہیں جانا، تو جان نہ جان۔ آج آج یہ افتخار صاحب آتے ہیں میں دے گا تے ڈیوٹی دینی ہے، وہ بٹا نو بھی کھچ کے لے گئے، شکر ہے گئے، آ جان گے۔ سبحان اللہ۔ جا کے جھنڈا حیدر کرار نے پتھروں میں گاڑا اور گاڑ کے فرمایا ہم آ گئے۔ مرحب نے کہا ایک پہ ایک برابر جائے گا، اس نے چون کے پہلے ایک بہادر، علی نے وہی پھڑکا کے رکھ دیا، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا سات۔ اب اس نے پیچ تاب کھاتا ہوا ہاتھی کی طرح اس نے کہا میری طرح میرا بھائی ہے حارث، بھیج رہا ہوں، اس کے ٹوٹے نہ کر دے تو نام نہیں۔ اب حارث مرحب کا بھائی آیا جن پہ مان تھا 10,000 لشکر کو، آیا مولا علی مسکرایا، فرمایا اے مولیا شہباز دے اگے آ گیا، رکھ کے ماری تلوار جسم کے پار کر دیا غار، حیدر کرار اب پاگل ہو گیا مرحب، نکلا میدان میں ڈبل اوپر خود سمجھ دے ہو اے جڑا پاندے ہو موٹر سائیکل آلے ہیلمٹ، ڈبل لوہے کا ہیلمٹ اس نے وہ پہنا، زرہ ڈبل پہنی، ڈبل ڈبل اس نے اپنا آہنی خود فولادی زرہیں پہن کے نکلا اور ایسے ناچتا ناچتا پرانی بلا جو تھا کہنے لگا او لڑکے مجھے مرحب کہتے ہیں، یہ زمین مجھے پہچانتی ہے، یہ آسمان مجھے جانتا ہے، آج تیری لاش کے اتنے ٹکڑے کروں گا، تو میرے بھائیوں کا قاتل، تو میرے بہادروں کا قاتل ہے۔ مولا علی نے فرمایا بار بار اپنا تعارف کراتا ہے، تجھے میرا تعارف نہیں ہے، تجھے میرا پتہ نہیں کسی نے بتایا؟ فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ۔ اللہ اکبر۔ او لاہور کے آسمان، او لاہور کی زمین، مسجد صدیقیہ، محلہ صدیق پورا، او یہاں کی مٹی گواہ رہنا۔ مولا علی کا نام حیدر تو نہیں ہے، اماں نے نام رکھا تھا اسد، ابے نے کہا تھا زید، نبی نے بولا علی، لیکن اج تعارف کران لگے ہاں، علی نے آکھیا میں ہوں انا الذی، مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟
میں او سمتنی امی حیدر، میری ماں جدو مینو تکدی سی نا تے آخدی سی حیدر۔ منزل بڑی مشکل تھی، جگہ بڑی عجیب تھی، سامنے لشکر خونخوار تھا، اماں یاد آ گئی۔ واہ ماں، تعارف کروایا تو ماں کا نام لیا، میری ماں۔ میں کہا کرتا ہوں جے اماں ابا کوئی چاجدہ ہوئے تے او دا نام دسن نو جی کردا ہے، جے پتر نکما ہوئے تے پھر چھپان نو جی کردا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اس لیے علی المرتضیٰ نے ماں کا کہا، اور گویا یہ ماں کو انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ ماں ہم وہ اولاد نہیں جو بھول جائیں، تیرا دودھ مجھے یاد ہے، تیرا کرم مجھے یاد ہے، میرے پاس جو ہے ماں تیری دعا ہے۔ سمتنی امی حیدرہ، حیدر نہیں حیدرہ، اے میری ماں مینو آخدی سی قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار۔ اوے جاگو میرے یار، اسی پہنچ گئے پار۔ اللہ اکبر۔ اب یہ نعرہ جب مولا علی نے لگایا، اب فقر کے سلطان نے جب یہ نعرہ لگایا، لیکن اسے غلط فہمی تھی کہ ابھی کچا ہے، اس کے مقابلے میں تو ابھی بچہ ہے۔ اب اس نے پاگلوں کی طرح آ کے وار کیا اور علی نے خالی دیا، خالی کر کے اس کا وار رکھی، حیدری ہاتھ میں تلوار اٹھائی ذوالفقار اور کی پکار، فرمایا اب آئی خدائی کڑکتی ہوئی بجلی، آئی یہ برق خاطف، آیا تیرے اوپر عذاب خدا، رکھ کے جو ماری بہت سنبھلا بہت بچایا، خود کو کاٹتی ہوئی، زرہے کو چاٹتی ہوئی، بدن کو پھاڑتی ہوئی، گھوڑے کے کبوس سے گزرتی ہوئی، اس کو دو ٹوٹوں میں تبدیل کرتی ہوئی، گھوڑے کے دو ٹوٹے کرتی ہوئی، علی کی تلوار خیبر کی زمین کے سینے میں اتر گئی۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتو دست قدرت پہ، اس کو جب مٹایا اب آگے جو بڑھے قلعے کی طرف، تو ایک بدبخت نے ماری تلوار، ڈھال گری، فرمایا کوئی بات نہیں، سامنے آہنی گیٹ تھا قلعے کا، رکھ کے جو ہلایا، شیخ محقق نے بتایا، فرماتے ہیں حالت یہ تھی انہوں نے گیٹ کو ہلایا، پورا قلعہ ہلتا۔ حضرت سیدہ صفیہ ہماری ماں جو بعد میں ہماری ماں بنی، وہ کہتی ہے، یہودیوں میں سے تھی نا، وہ کہتی ہے میں اپنے تخت پہ بیٹھی تھی جو چارپائی کی طرح تھا، تخت ہلا، میں گری، میں نے کہا زلزلہ آیا، کسی نے کہا زلزلہ نہیں آیا، علی نے گیٹ ہلایا۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، اب بھی علی کے نام سے خیبر کانپ۔ میں چپ کرنا چاہتا، پھر ٹھا نعرہ،
وہ میں جانا نا جیتے تقریر تے انہوں نے میں دستا ہوں کہ میں گجران دا امام وہ چھوٹے ویسے ہی ڈر جاندے کہ ایک گجران دا بھی امام ہے سبحان اللہ وہ میں ان کو کہتا ہوں جب وہاں بھی میں ظاہر جلسے میں تقریر مجھے کرنی ہوتی ہے چوکیداری جو کرنی ہوتی ہے تو میں بولتا ہوں تو وہ کہتے ہیں تھوڑا جا اور ڈو مور میں انہیں پھر ایک لطیف بات کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ جدے میں جمعہ پڑھانا نا وہ بھی میرے نالے ہی کر دیتے اس ویلے چاچا بوٹا جیوندا ہوندا سی تے اس ویلے تقریر کرنی تے ایک بندہ پانی دین والے تے چاچا بوٹا نعرے نال والا ادھوں نے پانی پلانا میں تقریر نو مکانا پانی والے اے چودھری جمیل دی طرح گلاس پڑھانا چاچے بوٹے نعرہ لانا مطلب ایک سی کہ پانی پیتی رکھ تے تقریر کیتی رکھ تے آج میں تھوڑے چکمے چ نہیں آنا 11:20 ہو گئے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین